السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ایمان اور یقین پر ہے۔ قرآن مجید سورہ 17 بنی اسرائیل آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے، ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ، قرآن مجید اور قرآن و حدیث اور رسول اللہ کا کھلے عام انکار کرتے ہیں؟ جو قرآن میں نازل اللہ کے حکم کو ڈنکے کے چوٹ پر انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ سورہ مومن آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ مجھ سے مانگنے سے گھمنڈ کرتے ہیں، جلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، لیکن بریلوی رجائے مذہب کے علماء، پیر بزرگ بابے کہتے ہیں قرآن حدیث اللہ اور رسول اللہ کو چھوڑو، قبر مزار پیر بزرگ بابوں سے مانگو، مزار اور پیر بزرگ بابے دیں گے۔ آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ کئی اسلامی بھائیوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہے، اچھی نیتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے، جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے۔ انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے، کیونکہ ان کے مرید ہے نا، کہ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا، ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا، یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں۔ آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ المدد یا غوث اعظم پیر ماں، امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن۔ یا خواجہ میری جھولی بھر دو، 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 یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ یہ اللہ، رسول اللہ اور قرآن و حدیث کا کھلم کھلا انکار ہے۔ جبکہ سورہ 17 آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے، ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ پھر بھی لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی اپنے سارے پیر بزرگ بابوں، قبروں اور مزاروں سے ہی مانتے ہیں۔ ان بریلوی قبریلویوں کو فوت شدہ پیر بزرگ بابوں پر تو قرآن کے خلاف یقین ہے، لیکن جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ پر تھوڑا سا بھی رائے کے دانہ برابر بھی یقین نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کا کلام، قرآن کے آیتوں کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ اپنی جیب اور توند دونوں بھرنے اور اپنے سوارتھ کے لیے عالم علماء لوگوں کو قرآن کا معنی پڑھنے نہیں دیتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ قرآن کا معنی پڑھنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ قرآن میں اللہ 3 جگہ فرماتا ہے کوئی قرآن پڑھنے والا جو یاد دہانی نصیحت سمجھنے کے لیے آسان ہے، لیکن انہیں تو قرآن میں کھونٹ نکالنے کی عادت ہے، کیونکہ فوت شدہ پیر بزرگ بابوں کے آگے اللہ، قرآن اور رسول اللہ کی بات ماننا ہی نہیں ہے، کیونکہ جیب اور توند دونوں بھرنے کا دھندہ بند ہو جائے گا، جسے وہ ہونے نہیں دیں گے، چاہے اللہ، رسول اللہ اور قرآن کا انکار ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ زندگی آپ کی ہے اور مرضی بھی آپ کی ہے، میں نے قرآن و حدیث کھول کھول کر بتا دیا ہے، مرضی آپ کی، مانو یا انکاری بن کر جہنم اور جہنم کے آگ کو پسند کرو۔ اے نبی، ان سے کہو اگر سچے ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لاؤ
جو ان دونوں قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اگر تم سچے ہو تو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اے لوگوں، اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اگر تم سچے ہو تو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ کسی بھی عالم، پیر یا بزرگ کی بات قرآن اور صحیح حدیث میں خود دیکھے بغیر نہ مانیں اور نہ ہی اس پر عمل کریں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3372 میں رسول اللہ نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر سورہ 40 مومن کی آیت نمبر 60 پڑھا اور کہا، تمہارا رب فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ مجھ سے مانگنے سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ لوگ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے ایک بار بھی کہیں نہیں کہا ہے کہ غائب میں دعا اور مدد ایک اللہ کے سوا کسی اور سے مانگو، اور رسول اللہ اور صحابہ نے بھی دعا اور مدد اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگا ہے۔ اللہ کے سوا قبر، مزار، پیر، بزرگ، بابوں سے وہی لوگ مانگتے ہیں جنہیں اللہ اور رسول اللہ پر یقین نہیں ہے۔ یاد رکھو، شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ بخاری حدیث نمبر 7460 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ قرآن اور حدیث پر قائم رہیں گے، اسے جھٹلانے والے اور مخالف کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی قرآن و حدیث پر قائم رہیں گے۔ آئے اس حدیث پر تھوڑا سا تبصرہ کر کے گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ قرآن اور حدیث پر قائم رہیں گے اور انہیں جھٹلانے والے اور مخالف کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن و حدیث پر چلنے اور عمل کرنے والا ہی سیدھا راستہ پر ہے اور وہی رسول اللہ کے سنت طریقے پر ہے، نہ کہ وہ جو اپنے فرقے کے علماء، پیر، بزرگ، بابوں کے طریقوں اور ان کے لکھے منگڑنت ملاوٹی بے بنیاد کتابوں پر چلتے اور عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اور جہن میں بیٹھا لوگ جو بغیر قرآن و حدیث دیکھے اپنے علماء، پیر، بزرگ، بابوں کے طریقوں پر چلتا ہے، وہ قرآن و حدیث کے مطابق صراط مستقیم سیدھا راستہ پر نہیں ہے اور نہ ہی اہل سنت ہے۔ لیکن ہاں، اہل سنت تو نہیں ہے لیکن اہل بدعت ضرور ہے، اور اسلام، مسلمان قرآن و حدیث، نبی اور نبی کا سب سے بڑا دشمن ضرور ہے، کیونکہ قرآن و حدیث اور رسول اللہ کے سنت طریقے کو چھوڑ کر اپنے علماء، پیر، بزرگ، بابوں کے کتابوں اور طریقوں پر چلتے اور عمل کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ اور خلفائے راشدین نے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں اور برسی نہیں کیا ہے۔ اذان اور اقامت سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اذان کے بعد درود ابراہیمی اور الوسیلہ والی دعا پڑھتے تھے۔ نبی کا نام آنے پر انگوٹھا نہیں چومتے تھے، بلکہ درود شریف پڑھتے تھے۔ قرآن و حدیث، رسول اللہ اور خلفائے راشدین کے طریقوں کے جسٹ الٹا چلنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور سب کچھ جانتے ہوئے قرآن و حدیث اور رسول اللہ کے دشمنوں کے پیچھے چل رہے ہو۔ جیسے آگے کا ایک بھینڈی کنواں میں گرتا ہے تو اس کے پیچھے سارے بھینڈی کنواں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور سوچنے سمجھنے کے لیے بہترین دماغ جہان دیا ہے، پھر صرف جذبات میں بغیر قرآن و حدیث کے دلیل اور حوالہ کے بدعتی علماء، پیر، بزرگ، بابوں کے طریقوں اور منگڑنت ملاوٹی بے بنیاد کتابوں پر کیوں چلتے اور عمل کرتے ہو، اور ساتھ ہی اپنی جانوں کو جہنم اور آگ میں ڈال رہے ہو؟ میری باتیں آج آپ کو کڑوی اور برا لگے گا، لیکن میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل صحیح، سچ اور حق بات بول رہا ہوں، جو قیامت کے دن آپ سبوں کو سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جذباتی مت بنو، بلکہ قرآن و حدیث خود پڑھ کر، سمجھ کر، دلیل اور حوالوں کے ساتھ عمل کرو۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے ایک بار بھی کہیں نہیں کہا ہے کہ غائب میں دعا اور مدد ایک اللہ کے سوا کسی اور سے مانگو، اور رسول اللہ اور صحابہ نے بھی دعا اور مدد اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگا ہے۔ اللہ کے سوا قبر، مزار، پیر، بزرگ، بابوں سے وہی لوگ مانگتے ہیں جنہیں اللہ اور رسول اللہ پر یقین نہیں ہے۔ یاد رکھو، شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے گی، اور موت کے بعد فرقوں اور جذبات کی وجہ سے کل قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑ جائے۔ اس لیے اپنے فرقے کے علماء، پیر، بزرگ، بابوں کو چھوڑ کر قرآن و حدیث اور رسول اللہ کا دامن تھام لو، اسی میں ہماری آپ کی سب کی بھلائی ہے۔ اے لوگوں، اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو علماء، پیر، بزرگ، بابوں کی من گڑھن بات قرآن اور صحیح حدیث میں خود دیکھے بغیر نہ مانیں اور نہ ہی اس پر عمل کریں۔
व आखिरुस दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।